بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس آیہ کریمہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر. اس کی قدرت کاملہ ہر وقت غالب ہے اور تم پر حفاظت کے لیے فرشتے متعین فرماتا ہے تاکہ کسی کی زندگی پوری ہو جائے، اس کا وقت ختم ہو جائے تو پھر موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اور پھر بندہ موت کو زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، پھر بندے کو واپس اپنے اس مالک کے پاس جانا ہے جو واقعی اس کا مالک ہے، جو حق ہے. اور یاد رکھو سارا اقتدار و اختیار اللہ کے لیے ہے. وہ اسرع الحاسبین، اور اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی. بڑی خوبصورت بات اور زندگی کی حقیقت قرآن حکیم نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں بہت واضح طریقے سے ارشاد فرما دی. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور اس کا خاصہ ہے کہ جس علمی سطح کا بندہ بھی اسے پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق سمجھ لیتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم و فاضل بات کو سمجھ لیتا ہے تو ایک عام جاہل ان پڑھ کو بھی جب اس کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے. اور یہی اعجاز اس کے کلام الہی ہونے کی بہت بڑی دلیل بھی ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے اس کے کلام موجز نما ہونے کی. فرمایا ایک بات یاد رکھو، بندہ ہمہ وقت اللہ کے قبضہ قدرت میں. یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں نا اور نعرے لگاتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کو اجاڑ دوں گا، فلاں کو گھر سے نکال دوں گا، یہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم محض اپنے ذمے جرم لیتے رہتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو وہ کرتا ہے. فرمایا وہ ہمہ وقت اپنی ساری مخلوق ہر ذرے پہ ہمہ وقت اس کی قدرت کاملہ غالب ہے. کوئی چیز اس کے قبضہ اختیار سے باہر نہیں، کوئی بندہ اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں. حتیٰ کہ تمہارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بھی اس نے فرشتے مقرر کر رکھے. اور ایک ایک عضو کی کارکردگی پر فرشتے مقرر ہیں.
کھانا کھاتے ہیں ہم، حلق سے اترتا ہے، معدے میں جاتا ہے، تحلیل ہوتا ہے، فضلہ بیکار جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کا خون بنتا ہے، پھر اس سے گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، دماغ کو بھی جاتا ہے، آنکھوں کو بھی جاتا ہے، ہاتھ پاؤں میں بھی جاتا ہے، ہڈیوں میں بھی جاتا ہے۔ یہ سارا جہاں جہاں جو پکتا ہے، جو بنتا ہے، جیسے تقسیم ہوتا ہے، فرمایا سارے پہ فرشتے مقرر ہیں۔ ایک ایک بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ جو بڑی آسان سی مثال سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان نے جتنی مشینیں بنائی ہیں، ایک ایک مشین کو چلانے کے لیے کتنے کتنے اس کے ساتھ کاریگر موجود ہیں۔ کوئی تیل دینے والا ہے، کوئی پیچ کسنے والا ہے، کوئی آپریٹ کرنے والا ہے، کوئی اسے بیلنس رکھنے والا ہے، کوئی بجلی چلانے والا، کتنے ایک مشین کے ساتھ کتنے بندے لگتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اس قادر مطلق نے تمہاری، اگر تم اپنے وجود کو ایک مشین تصور کرو تو اس پر بہت سے کاریگر بٹھائے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب انسان پہ بیماری آتی ہے تو اللہ کریم کسی فرشتے کو حکم دیتا ہے، اس جگہ سے کام وہ ڈھیلا کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، کمزور کر دے، یہ اس کی مرضی، کیا حکم دیتا ہے، بالکل روک دو، اس کی کارکردگی گھٹا دو۔ جب وہاں وہ کارکردگی گھٹتی ہے تو وہاں سے مرض بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے اس کے علاج رکھے ہیں۔ ایک ہی بارش برستی ہے، ایک ہی زمین ہے، اس میں بے شمار جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر ایک کی ایک الگ تاثیر ہے۔ پھر آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے وہ دوا تجویز کرتا ہے۔ یہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ دوا کیا تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اس دوا میں خود وہ قوت نہیں ہے، اس میں تاثیر پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے۔ ورنہ مولانا رومی فرماتے ہیں روغن بادام خشکی میں دیہات، جب وہ چاہے تاثیریں بدل دیتا ہے۔ کسی کو روغن بادام کھلاؤ تو اسے خشکی ہو جاتی ہے، وہ تاثر بدل دیتا ہے۔ اور حکیموں کو سمجھ نہیں آنے دیتا، ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلتا، چون قضا آید حکیم ابلا شود۔ کسی کی قضا آ جائے تو ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم پاگل ہوئے، انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کیا وجہ۔ تو علاج کرنا مسنون طریقہ ہے، لیکن شفا کو علاج میں نہ سمجھو، شفا اس کے پاس۔ وہ جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو کوئی جڑی بوٹی، کوئی دوائی، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیکہ شفا نہیں کرتا۔ ہر کام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ تو بڑا لمبا کام ہو گیا۔ پیدا کرنا بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، شکل بنانا بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، بینائی، سماعت، طاقت گفتار، استعداد کار، سب دینا اس کا اپنا فیصلہ ہے، ہماری کوئی رائے نہیں۔ پھر زندگی میں ہر لمحہ کھانا پینا، ایک ایک گھونٹ پانی، ایک ایک جھونکا ہوا کا، اس کے اثرات اندر مرتب ہوں، یہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے پھر؟ شادی، اولاد، گھر بار، روزی، رزق، صحت، بیماری، کچھ میں بھی تو ہمارا دخل نہیں، تو ہمارا حساب کس بات کا؟ فرمایا تمہارا اختیار صرف اتنا ہے کہ تم میرا شکر کرنا چاہتے ہو یا میری عظمت کا انکار کرتے ہو، صرف یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ تمہارے ساتھ اتنا اختیار ہے، اور وہ اس لیے تمہیں دیا گیا ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے وہ استعداد دی ہے کہ یہ اللہ کی ذات کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اس کی عظمت سے واقف ہو سکتا ہے۔ چونکہ نبوت صرف بنی آدم میں ہے، لہذا
معرفت باری کی استعداد بھی صرف بنی آدم میں ہے۔ فرشتے جو ہمہ وقت اطاعت کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ حاکم کی اطاعت ضرور کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، یہ ان کی جرأت نہیں ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، یہ جرأت فرشتوں میں بھی نہیں۔ یہ جرأت رندانہ دی گئی ہے صرف انسان کو جو معرفت باری کی استعداد رکھتا ہے، جس کی طرف نبی بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، جسے بتایا گیا اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا کیا ہے، پھر اسے بتایا گیا کہ اللہ کن باتوں میں راضی ہے، کس بات پہ خفا ہوتا ہے، پھر اسے اختیار دیا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس استعداد کار ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، عقل ہے، نگاہیں ہیں، سوچو، جو کام بھی کرو گے تم پر فرشتے مقرر ہیں، وہ تمہاری مشینری کو چالو رکھیں گے، تم کر کے دیکھو۔ اب تم قتل کرنا چاہتے ہو تو وہ فرشتے تمہارے ہاتھ شل نہیں کرتے، ان کی ذمہ داری ہے تمہارے ہاتھوں کو رما رکھیں، وہ رما رکھتے ہیں، تم قتل کر دیتے۔ رزق حلال کے لیے مشقت کرنا چاہتے ہو تو بھی وہ تمہارے اعضاء و جواروں کو رما رکھتے ہیں، تم اپنا وہ راستہ اختیار۔ اب حساب اسی بات کا ہوگا کہ تیرے لیے اتنا اہتمام میں نے کیا، صرف تیرے ایک وجود کے لیے اتنے فرشتوں کو مکلف کر دیا اس کام کے کرنے کا اور اس پر لگا دیا، پھر تیری خاطر خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ روح زمین پہ نظر آتا ہے یہ سب انسان کی خدمت کے لیے، جانور، حیوان، پرندے، مچھلیاں، پانی کے جانور، درخت، سبزہ، پھل پھول، غذا، چاول، گندم، ہر چیز، ہر جانور، ہر چرند پرند تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ پھر تمہارے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، تمہاری صحت کو قائم رکھنے کے لیے فرشتوں کے غول مقرر کر دیے، اور اتنی تمہاری جب ناز برداری کی گئی تو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تم یہ احساس کرو کہ جو ہستی اتنی ناز برداری میری کر رہی ہے میں اس کی نافرمانی کیوں کروں، اور اگر کرو گے تو پھر یہ دیکھ لو کتنی بڑی جواب دہی ہوگی کہ تم پر اللہ کا کرم کتنا ہے، اور تم سرے سے انکار کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو۔ پھر وہ کریم ہے، کبھی مصیبتیں، بیماریاں اصلاح کے لیے بھی بھیج دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا جھٹکا دیتا ہے بندے کو کہ اپنی حیثیت سمجھ جا یار، تو اتنی بلا نہیں ہے، تو بہت کمزور ہے، تیرے ایک دانت میں درد ہو جائے تو تیری دنیا تلپٹ ہو جاتی ہے، تجھے تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ کے مقابلے میں کیوں آتا ہے؟ لیکن انسان جب گستاخی کا راستہ اپناتا ہے، بے راہ روی کا راستہ اپناتا ہے، تو فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمینوں پر، سمندروں میں طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تباہی آ جاتی ہے، کہیں لوگ خشکی سے مرنے لگتے ہیں، کہیں بارشوں کی کثرت سے غرق ہونے لگتے ہیں، ہر طرف تباہی آ جاتی ہے، بما کسبت اید الناس، لوگوں کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے، تنبیہ فرماتا ہے کہ باز آ جاؤ، توبہ کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے کردار کو تبدیل کرو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کسی نے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ شعر میں کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک قوموں کے کردار تبدیل نہیں ہوتے، حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ کریم نے ہمیں ایک عظیم نعمت یہ ملک عطا فرمایا، یہ اس کی عطا تھی۔
الحمدللہ اللہ اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ لیکن گزشتہ 62-63 برسوں میں ہم نے کیا تبدیل کیا اس میں؟ ہمارا کردار جو تقسیم ملک کے وقت تھا وہ کیا تھا؟ آج سے 30 سال پہلے کیا تھا؟ 20 سال پہلے کیا تھا؟ آج کیا ہے؟ آپ اگر غور فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ کردار کے معاملے میں دن بدن ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں، برائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تاریکیوں میں دھستے جا رہے ہیں۔ تبدیل کرتے رہے، بڑا ہم نے زور لگا، کسی حکومت کو 5 سال نہیں چلنے دیا، 2 سال 2.5 سال، پھر الٹ دیا، دوسرے لے آؤ، یعنی ہم حکمران بدلتے رہے، کردار نہیں بدلا۔ حکمرانوں کے بدلنے سے کون سی مثبت تبدیلی آئی؟ جو نئی حکومت آئی تو لوگ کہنے لگے یار وہ پہلے والی بہت اچھی تھی، یعنی اس نے پہلوں کے گناہ ہلکے کر دیے، اس نے اتنے ظلم توڑے کہ ایسے لگتا تھا کہ پہلے جو ظالم تھا وہ اچھا تھا یار، وہ اس سے کم ظلم کرتا۔ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنا کردار تبدیل نہیں کر رہے۔ صرف حکومتیں بدلنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا، شکلیں اور چہرے بدلنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا جب تک اللہ کے ساتھ معاملات درست نہیں کیے جائیں۔ ایک عاجز و بے کس مخلوق جب گستاخی کرے گی، جرائم کرے گی تو بھگتے گی، اور یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ کچھ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں بھیجتا ہے، پورے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا۔ اس کے لیے تو اس نے آخرت کا دن مقرر کر رکھا ہے، جہاں حساب کتاب ہوگا، جہاں ہر چیز تولی جائے گی، جہاں دیکھا جائے گا کیا ہو رہا، کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ یہاں تو وہ تنبیہ کے لیے مصیبتیں بھیجتا ہے، بیماریاں بھیج دیتا ہے، تکلیفیں آ جاتی ہیں، قحط سالیاں آ جاتی ہیں۔ لعلہم یرجعون، توقع یہ کی جاتی ہے کہ لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف واپس آئیں، برائی کو چھوڑ دیں، نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ تو فرمایا یہ یاد رکھو، تم یہ بے فکر نہ ہو جاؤ کہ میرا کسی نے کیا کرنا ہے، بھائی تم کوئی اتنے خود مختار نہیں ہو، تمہارے ایک ایک ذرے پر اس قادر کریم کی گرفت ہے۔ هو القاہر فوق عبادہ، وہ اتنی کسی کو آزادی نہیں دیتا کہ جو جس کا جی چاہے کرتا پھرے، کائنات اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، قدرت کاملہ اس کی ہے، تم اس کے دست قدرت میں ہو، اور وہ ایسا کریم ہے، یرسل علیکم حفظا، اس نے تم پر حفاظت کے فرشتے مقرر کر رکھے، لیکن وہ اتنی حفاظت کرتے ہیں جتنا انہیں حکم ملتا ہے۔ جہاں انہیں حکم ملتا ہے وہاں جتنی کمی کرنی ہوتی ہے وہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، تمہارے ملازم نہیں ہیں، وہ اس کی مخلوق ہے، اس کا حکم سنتی ہے۔ حتیٰ کہ جب تمہاری فرصت زندگی کی پوری ہو جاتی ہے جو اس مالک الملک نے مقرر فرمائی ہے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب تمہاری موت آ جاتی ہے تو وہ سارا نظام رک جاتا ہے، وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو، موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت زندگی، حقیقی زندگی کی ابتدا ہے۔ انسان کی روح عالم امر سے بنی، وجود عالم خلق میں پتہ نہیں کہاں کہاں منتشر تھا۔ مشرکین نے یہ اعتراض کیا نا کہ ہم جب گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا، چمڑے مٹی کھا جائے گی، خاک کہاں کہاں اڑ جائے گی، تو پھر دوبارہ ہمیں کون زندہ کرے گا؟ فرمایا جس نے پہلے پیدا کیا تھا۔ مر کر تم اتنے منتشر نہیں ہو سکتے جتنے روئے زمین پر کسی کا وجود پہلے پھیلا ہوتا ہے۔ وہ مٹی کو مختلف روپ دیتا ہے، کہیں چاول بنتے ہیں، کہیں گرم مسالہ بنتا ہے، کہیں دوا بنتی ہے، کہیں گندم بنتی ہے، کہیں گھاس جانور کھاتا ہے اس کا دودھ بنتا ہے، گوشت، وہی ساری مٹی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہر وجود کے ذرات مقرر ہیں،
دنیا کے ممالک سے سفر کر کے وہ دانہ آتا ہے، وہ گوشت آتا ہے، وہ دودھ آتا ہے، وہ دوا آتی ہے، اس تک پہنچتی ہے جس کے وجود کے وہ ذرات ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ایسا قادر ہے کہ باپ غذا کھاتا ہے تو اس کی صلب سے جس نے پیدا ہونا ہے اس کے ذرات اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتے، اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں غذا کھاتی ہے، اپنا اپنا حصہ ماں کے وجود کا حصہ اس کو جاتا ہے، بچے کا حصہ بچے کے وجود کو اس کے پیٹ میں تقسیم ہو کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا جو ان ذرات کو ساری زمین سے سمیٹ کر تمہارے وجود کو پیدا، جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہ پھر بھی پیدا کرے گا۔ مٹی کھا جائے گی تو کہاں جائے گی؟ مادے کی کوئی شکل تو باقی رہے گی، اور وہ مادہ مرنے کے بعد کسی کو جلا کر اس کی خاک جہاز میں رکھ کے بھی اڑا دو تو اتنے دور دور نہیں پھیل سکتی جتنا پیدا ہونے سے پہلے اس کے ذرات دنیا میں پھیلے ہوئے۔ تو کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس قادر مطلق کا نظام کس طرح سے ان ذرات کو لاتا ہے اور کس طرح اس وجود کا حصہ بناتا ہے؟ فرمایا اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کر دے گا، ذرات جہاں بھی ہوں گے اس کے حکم سے پھر زندہ ہو جائیں۔ اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ذرا ہی برابر کوتاہی نہیں کرتے، فوراً جو عمل ہوتا ہے ایک ایک لمحے کے حساب سے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ کسی کی سڈن ڈیتھ ہونی ہے تو فوری روح قبض ہو جاتی ہے، کسی کی گھنٹے میں ہونی ہے تو اس کو مرنے میں گھنٹہ لگتا ہے، کسی کی 2 دن میں ہونی ہے تو وہ 2 دن۔ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں جو برس کومے میں پڑے، نزع میں پڑے رہتے ہیں، نہ زندہ نہ مردہ۔ ان کو حکم ہے کہ اسے اس حالت میں رکھو، وہ رکھتے ہیں۔ اور جب حکم ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی پوری ہو گئی، ختم ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم انہیں ملتا ہے اس پر بعین ہی ہو بہو عمل کرتے ہیں۔ اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو قصہ ختم نہیں ہوتا بلکہ قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر حقیقی مالک کے پاس واپس جانا پڑتا ہے۔ دنیا میں تو تم نے بڑے مالک بنائے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، لیکن وہاں کوئی فلاں نہیں رہتا، صرف وہ وحدہ لا شریک جو حقیقی مالک ہے تمہارا۔ باقی تو تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، کسی کو دولت پہ ناز آئے، کسی کو عہدے پہ ناز آئے، کسی کو کسی کی بڑے آدمی کی دوستی پہ ناز آئے، کسی کو کسی چیز پہ۔ فرمایا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں واپس اس حقیقی مالک کے پاس جانا ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اور یاد رکھ لو الا لہ الحکم، یاد رکھ لو فیصلہ کرنے کی قوت اس کی اکیلے کی ہے، کوئی اس کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتا، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء حق لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نیک بندے کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو یہ دعا بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کو توفیق دیتا ہے، اس کے حق میں دعا کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے منظور فرماتا ہے، یہ بھی فیصلہ اس کا ہوتا ہے، بندے کا نہیں ہوتا۔ یہی اس کی شان کو زیبا ہے کہ اس کے فیصلے اس کے اپنے ہیں، کوئی اس کے فیصلے الا لہ الحکم، وہ ایسی ذات ہے کہ اسے حکم سزاوار ہے، اس کی شان کے شایان ہے کہ وہ حکم دے اور ساری کائنات اس کی تعمیل کرے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، تمہیں تو چند دن کا حساب دینا ہو تو بڑا وقت لگتا ہے، چند مہینوں کا حساب لینا ہو تو وقت لگتا ہے، اسے زندگی کا حساب لینے میں کوئی دیر نہیں، جب لینا چاہے گا تو پل بھر میں لے لے گا۔
युनब्बिउकुम, तुम्हें बातें भूल चुकी होंगी, जिंदगी गुजर गई, तुमने क्या क्या किया सब तुम्हें याद नहीं होगा। युनब्बिउ, वो तुम्हें बताएगा तुमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, सारी बातें सामने आ जाएंगी। और उसे हिसाब लेने में कोई देर कोई ताख़ीर नहीं होगी, फौरन हिसाब ले सकता है। उसकी बारगाह में कोई देर कोई ताख़ीर नहीं है, हर चीज़ हमा वक्त दस्त बस्ता हाजिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक को ये तो बताया जाएगा तुमने ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन अगर किसी पर यह सवाल हो गया कि तुमने ये गुनाह क्यों किया, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसके पास कोई जवाब नहीं। अल्लाह की नाफरमानी का कोई जवाब बंदे के पास बनता ही नहीं। बंदे के पास एक ही रास्ता है और वो है तौबा का। कुछ भी हो जाए अल्लाह से तौबा करे, वो बड़ा गफूर रहीम है। फरमाया इंसान के गुनाह उसकी रहमत को मग़फ़िरत को आजिज़ नहीं कर सकते। शर्त ये है, करम उसका ये है, एहसान उसका ये है कि जितनी ज़िंदगी भी ज़ाया कर चुकी हो, जितने जराइम भी कर चुकी हो, जितने गुनाह भी हो चुके हैं, खुलूस से दिल से मेरी बारगाह में आकर इकरार जुर्म कर लो कि अल्लाह मुझसे गलती हुई, मुझे तौफीक दे, मैं आइंदा तेरी नाफरमानी न करूँ। फरमाया मैं गुज़श्ता भी बख्श दूँगा, आइंदा नेकी की तौफीक भी अर्ज़ा कर दूँगा, आइंदा तुम्हारे लिए अच्छे मौक़े भी पैदा कर दूँगा, नेक साथी दे दूँगा, नेक लोगों का साथ दे दूँगा, नेक मशवरे वाले दे दूँगा, नेकी की तौफीक अर्ज़ा कर दूँगा। लेकिन बात यह है कि कोई आए तो सही। तो ये ख्याल कि मैं ये कर दूंगा, मेरी पार्टी वो कर देगी, हम ये कर देंगे, ये सारे फजूल खराफात और अज़मत इलाही से नावाक़फ़ी की दलील हैं। जो करेगा वही करेगा जो इस कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है और हिसाब लेने वाला भी है। हम सब ने जो कुछ करना है वो हम अपने लिए कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। उसका नेमुल बदल, उसका बेहतरीन बदला, कई गुना ज़्यादा बदला अजर हमें मिलेगा। जुर्म कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, उसका जवाब देना होगा। फरमाया इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि उसकी बारगाह आदिल है और उसने बहुत बड़ी रियायत दे दी है बतफ़ैल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कितने गुनाह कर चुके हो, तौबा कर लो खुलूस से दिल से, वापस आ जाओ, मेरी बारगाह खुली है, कभी भी आ जाओ। अल्लाह करीम हमारे एहसास को ज़िंदा करे और हमें तौबा की तौफीक दे, हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाए और हमें नेकी की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द ज़िल्लुहुल आली दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में साल साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को ज़िक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।